سلسلہ ہدایت، قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی 26ویں سورت یعنی سورۃ الشعراء کا ایک گہرا جائزہ لیں گے۔ یہ ایک مکی سورت ہے اور اس کا نام ہی بڑا دلچسپ ہے، الشعراء یعنی شاعر۔ لیکن اس کے اندر ہمیں 7 عظیم انبیاء کے قصے ملتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے اور ساتھ ہی حق کو جھٹلانے والوں کو تاریخ کا آئینہ بھی دکھا رہا ہے۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حق کی دعوت کا بنیادی پیغام ہر دور میں ایک جیسا کیوں رہا اور اسے رد کرنے کے طریقے بھی حیرت انگیز طور پر ایک جیسے کیوں ہیں۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات سے، تا سین میم تلک آیات الکتاب المبین۔ ان حروف تا سین کے حقیقی معنی تو اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن کچھ روایات میں اشارے ملتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے اسما ہیں یا قرآن کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ یہ عربی کے بنیادی حروف ہیں، گویا ایک چیلنج ہے کہ انہی حروف سے ہم نے ایسا کلام بنایا ہے جو معجزہ ہے، تم بھی بنا کر دکھاؤ۔ اور الکتاب المبین کا مطلب ہے وہ روشن کتاب جو خود بھی واضح ہے اور ہر شے کو واضح کر دیتی ہے۔ یہاں ایک بات پوچھنی تھی، اللہ نے تلکا کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا مطلب تو وہ ہوتا ہے یعنی دور کی چیز کے لیے، جبکہ قرآن تو ہمارے سامنے ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ جی، یہ عربی زبان کا ایک بہت ہی خوبصورت اسلوب ہے۔ جب کسی چیز کی عظمت اور شان بیان کرنی ہو تو اسے دور کے اشارے سے یاد کیا جاتا ہے۔ گویا یہ کتاب اپنی قدر و منزلت میں اتنی بلند ہے کہ ہماری مادی پہنچ سے بہت اوپر ہے، آسمانوں پر۔ اچھا، یعنی اس کے مقام کی بلندی کو ظاہر کرنے کے لیے؟ بالکل، اور اسی بلندی سے بات آتی ہے پیغمبر کے دل پر پڑنے والے بوجھ کی۔ اللہ فرماتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، یعنی شاید آپ اس غم میں اپنی جان دے دیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ یہ آیت صرف پیغمبر کی ہمدردی نہیں دکھا رہی، یہ ایک ہادی کی اپنی قوم کے لیے تڑپ کی انتہا ہے۔ یہ صرف ہمدردی نہیں، یہ تو ذمہ داری کا وہ احساس ہے جو ایک رہنما کو راتوں کو سونے نہیں دیتا۔ یہ سوچ کہ میری قوم گمراہی میں ہے اور میں ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا، یہ احساس تو انسان کو اندر سے ختم کر سکتا ہے۔ بالکل، اور اللہ اسی تڑپ کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو آسمان سے ایسی نشانی اتارتے کہ سب کی گردنیں جھک جاتی، لیکن اس جبری ایمان کی کوئی قیمت نہ ہوتی۔ ایمان تو وہ معتبر ہے جو عقل اور اختیار سے آئے۔ پھر کفر کے 3 مراحل بتائے گئے ہیں، پہلے حق سے منہ موڑنا، پھر اسے جھٹلانا اور آخر میں اس کا مذاق اڑانا۔ اور جب قوم اس تیسرے مرحلے پر پہنچتی ہے تو عذاب کا وقت آ جاتا ہے۔ اور سورت ہمیں بار بار ایک آیت یاد دلاتی ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی غالب رحم کرنے والا ہے۔ ان 2 صفات العزیز یعنی غالب اور الرحیم یعنی رحم کرنے والا، ان کا ایک ساتھ آنا بہت معنی خیز ہے۔ اکثر طاقت اور رحم کو ایک دوسرے کی ضد سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ حقیقی طاقت وہی ہے جس کے ساتھ بے پناہ رحم بھی ہو۔ یہ خوب نکتہ ہے، مطلب یہ کہ اللہ کا سزا دینا اس کے غلبے کی وجہ سے ہے، لیکن مہلت دینا اس کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ وہ قادر مطلق ہے لیکن فوراً گرفت نہیں کرتا۔ یہ کمزوری نہیں بلکہ کمال رحمت ہے، اور اسی توازن پر کائنات قائم ہے۔ یہاں سے قصوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ان ائت القوم الظالمین، اس ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ اس حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ خدشات کا اظہار کیا کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، میری زبان میں لکنت ہے اور مجھ پر ایک قتل کا الزام بھی ہے، اس لیے انہوں نے درخواست کی کہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دیں۔ یہ خدشات کسی کمزوری کی علامت تو نہیں لگتے؟ یہ تو ایک ایسے شخص کی عملی سوچ ہے جو ایک بہت بڑے اور خطرناک مشن پر جا رہا ہے۔ وہ اپنی کمزوریوں کو پہچانتا ہے اور اللہ سے ان کا حل مانگ رہا ہے تاکہ مشن ناکام نہ ہو۔ بالکل، یہ خوف مطلب یہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا بلکہ رسالت کی ذمہ داری کے لیے تھا، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ فرمایا کلا، یعنی ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں۔
جب وہ فرعون کے دربار پہنچے تو فرعون نے دلیل کا جواب ذاتی حملوں سے دیا۔ اس نے 3 نفسیاتی حربے استعمال کیے۔ پہلا، ہم نے تمہیں پالا نہیں تھا کیا؟ دوسرا، تم نے ایک بندہ قتل کیا تھا، اور تیسرا، تم ہمارے احسانات کو جھٹلا رہے ہو۔ اور فرعون کا یہ حربہ آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب دلیل کا مقابلہ نہ کر سکو تو پیغام لانے والے کی کردار کشی شروع کر دو، اس کے ماضی کو چھالو، ذاتی حملے کرو تاکہ اصل پیغام دب جائے۔ جی، اور حضرت موسیٰ نے کمال حکمت سے جواب دیا۔ قتل کے بارے میں کہا، میں نے وہ کام تب کیا جب میں بے خبر تھا، یعنی اس کے انجام سے واقف نہیں تھا۔ اور فرعون کے احسان کا جواب تو اور بھی گہرا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا مجھ پر یہ احسان دراصل بنی اسرائیل پر تمہارے ظلم کا نتیجہ ہے۔ اگر تم ان کے بیٹے قتل نہ کرتے تو مجھے دریا میں نہ بہایا جاتا اور میں تمہارے محل تک نہ پہنچتا۔ گویا تم اپنے ظلم پر احسان کا پردہ ڈال رہے ہو۔ یہ تو ایک انقلابی جواب تھا۔ انہوں نے فرعون کے ذاتی حملے کو پورے بنی اسرائیل کے اجتماعی ظلم سے جوڑ دیا۔ صحیح۔ اس کے بعد معجزات کا مقابلہ ہوا۔ فرعون نے ملک کے سب سے بڑے جادوگروں کو بلایا۔ جب حضرت موسیٰ کے عصا نے ان کے جادو کو نگل لیا تو وہ جادوگر فوراً سجدے میں گر پڑے۔ وہ اپنے فن کے ماہر تھے اور وہ ایک لمحے میں سمجھ گئے کہ یہ کوئی چالاکی یا جادو نہیں، یہ خدائی طاقت ہے۔ یہ اس قصے کا سب سے طاقتور لمحہ ہے۔ یہ ماہرین جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایک فن میں گزاری تھی، ایک لمحے میں حق کو پہچان کر اپنی جان، اپنا مقام، سب کچھ داؤ پر لگانے کو تیار ہو گئے۔ یہ علم کی سچائی کی دلیل ہے کہ جب عالم حق کو پہچانتا ہے تو اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ اور فرعون کی دھمکی کے جواب میں ان کا ایمان دیکھیں، کوئی حرج نہیں، ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ آخرکار جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور پیچھے فرعون کا لشکر اور سامنے سمندر تھا تو قوم گھبرا گئی، مگر حضرت موسیٰ نے کامل یقین سے کہا، کلا ان معی ربی سیہدینی، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جی، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور پھر سمندر پھٹ گیا اور ظالم غرق ہو گئے۔ اچھا، حضرت موسیٰ کے قصے میں ہم نے دیکھا کہ سیاسی اور ریاسی طاقت حق کو کیسے رد کرتی ہے۔ اب سورہ ہمیں ایک مختلف محاذ پر لے جاتی ہے، خاندانی اور سماجی روایات کا دباؤ، اور یہ ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنی قوم اور خاندان کے ساتھ مکالمے میں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، یعنی انکار حق کی ایک شکل ریاستی جبر ہے تو دوسری شکل سماجی اور ثقافتی تقلید ہے۔ بالکل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے بہت سادہ اور منطقی سوالات کیے۔ تم جن بتوں کو پوجتے ہو، کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں یا تمہیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی عقلی دلیل نہیں تھی۔ ان کا جواب وہی تھا جو ہر دور کے تقلید پرست دیتے ہیں، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ یہ دلیل تو آج بھی اتنی ہی عام ہے۔ جب کسی فرسودہ رسم یا غلط عقیدے پر سوال اٹھایا جائے تو جواب آتا ہے کہ یہ تو ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا آیا ہے۔ یہ عقل پر روایت کو ترجیح دینے کی سب سے بڑی مثال ہے۔ صحیح۔ اس پر حضرت ابراہیم نے اعلان کیا کہ یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب عالمین کے۔ پھر انہوں نے اللہ کی جو صفات بیان کی وہ توحید کا خلاصہ ہیں۔ جس نے مجھے پیدا کیا وہی ہدایت دیتا ہے، وہی کھلاتا پلاتا ہے، بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے، وہی موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ اس کے بعد انہوں نے 6 دعائیں کی، جن میں سے ایک دعا قیامت کے دن کے لیے تھی، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب سب اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، مگر وہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے۔ یہ قلب سلیم یعنی پاکیزہ دل کا تصور آج کی دنیا میں تو بہت مشکل لگتا ہے، جہاں ہر طرف مادی کامیابی اور دکھاوے پر زور ہے۔ کیا یہ معیار حقیقت پسندانہ ہے یا یہ ایک روحانی آئیڈیل ہے جس کے قریب پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ دیکھیں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ قلب سلیم وہ دل ہے جو شرک اور نفاق سے پاک ہو اور اللہ کے سوا کسی غیر سے خالی ہو۔ اسے یوں سمجھیں جیسے ایک صاف آئینہ جس پر کوئی گرد یا دھبا نہ ہو۔ ایسا دل ہی حقیقت کو ویسا دیکھ سکتا ہے جیسی وہ ہے، بغیر کسی تعصب یا خواہش کے۔ مال اور اولاد اس آئینے پر دھبے کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیں اصل حقیقت دیکھنے سے روک دیں۔ تو یقیناً یہ ایک روحانی آئیڈیل ہے، لیکن یہی زندگی کا مقصد ہے کہ اس آئینے کو صاف رکھنے کی جدوجہد کی جائے۔
اب سورت ہمیں کچھ اور قوموں کی طرف لے جاتی ہے، اور ہر قصہ انسانی معاشرے کی ایک خاص کمزوری کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ صرف تاریخی واقعات نہیں بلکہ انسانی معاشروں کے آرکیٹائپس ہیں۔ یعنی ہر قوم میں خاص قسم کی اخلاقی بیماری کی علامت بن گئی۔ بالکل۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، ان کے سرداروں نے دعوت اس لیے ٹھکرائی کہ تمہارے پیچھے تو معاشرے کے نچلے طبقے کے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ یہ طبقاتی تکبر تھا جو آج بھی موجود ہے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد، جو اپنی طاقت اور اونچی عمارتوں پر فخر کرتے تھے۔ ان کا تکبر صرف اونچی عمارتوں میں نہیں تھا، بلکہ یہ وہ سوچ تھی کہ ہماری بنائی ہوئی چیزیں اور ہماری طاقت ہمیں بچا لے گی۔ یہ تو آج کی دنیا پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ ٹیکنالوجی، معیشت اور فوجی طاقت پر اندھا بھروسہ، یہ سوچنا کہ ہم نے ہر چیز پر قابو پا لیا ہے۔ جی، اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود، جو پہاڑوں کو تراش کر شاہکار گھر بناتی تھی لیکن زمین پر فساد پھیلاتی تھی۔ انہوں نے اللہ کی نشانی اونٹنی کو مار کر اجتماعی جرم کا ارتکاب کیا اور ایک ہولناک چیخ سے تباہ کر دیے گئے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، جو ایسی بے حیائی میں مبتلا تھی جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی، اور ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ کسی چیز میں انتہا پر پہنچ گئی تھی، چاہے وہ طاقت ہو، ہنر ہو یا گناہ، اور اسی انتہا نے انہیں اندھا کر دیا۔ اور آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، جو معاشی بددیانتی میں مبتلا تھی۔ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یعنی ان کا پورا معاشی نظام دھوکے اور استحصال پر قائم تھا، اور ہر قصے کا اختتام ان دو آیات پر ہوتا ہے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی غالب رحم کرنے والا ہے۔ یہ تکرار ہمیں بتاتی ہے کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے، لیکن سبق سیکھنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ سورت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ واپس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتا ہے۔ وہ قرآن کے ڈیوائن اوریجن کی تصدیق کرتا ہے کہ اسے روح الامین یعنی حضرت جبرائیل نے آپ کے قلب پر اتارا ہے۔ پھر ایک بہت اہم حکم آتا ہے، وہ انذر عشیرتک الاقربین، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اچھا، تو دعوت کا آغاز اپنے ہی خاندان سے کرنا، اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ تو سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہی تو سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ پیغمبر کی دعوت میں کوئی ذاتی مفاد یا سودے بازی نہیں ہوتی۔ وہ حق کا پیغام سب سے پہلے ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو انہیں سب سے اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ ان کے خلوص کی علامت ہے۔ اسی حکم کے بعد دعوت ذوالعشیرہ کا مشہور واقعہ پیش آیا، جہاں حضرت علی علیہ السلام نے سب سے پہلے آپ کی حمایت کا اعلان کیا، اور آپ نے انہیں اپنا بھائی، وصی اور جانشین قرار دیا۔ آخر میں سورت اپنے نام کے موضوع یعنی شورا کی طرف آتی ہے۔ یہ اس تہمت کا جواب ہے جو کفار آپ پر لگاتے تھے کہ آپ شاعر ہیں۔ قرآن شاعروں کی 3 خصوصیات بیان کرتا ہے۔ اول، ان کے پیروکار گمراہ ہوتے ہیں۔ دوم، وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی ان کی باتوں کا کوئی ایک محور یا مقصد نہیں ہوتا۔ اور تیسرا، وہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں۔ کا پیغام ان میں سے کسی بھی معیار پر پورا نہیں اترتا۔ تاہم ان شعراء کو استثناء دیا گیا ہے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور اپنی شاعری کو ظلم کے خلاف دفاع کے لیے استعمال کیا۔ اور سورۃ الشعراء کا اختتام اس طاقتور آیت پر ہوتا ہے جو ہر ظالم کے لیے ایک ابدی وارننگ ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ عنقریب جان لیں گے کہ وہ کس انجام کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ اس سورت کا نام الشعراء ہے، لیکن اس کا پورا زور پیغمبر کو شاعروں سے الگ ثابت کرنے اور تاریخ کے ذریعے حق و باطل کا فرق واضح کرنے پر ہے۔ یہ بات سننے والوں کے لیے ایک گہری سوچ چھوڑ جاتی ہے۔ انسانی تخیل اور الہام الہی کے درمیان یہ فرق ہمیں ہدایت کی نوعیت کے بارے میں کیا سکھاتا ہے، اور ایک قلب سلیم کیسے پہچانتا ہے کہ کون سی آواز حق کی ہے اور کون سی محض خوبصورت الفاظ کا گورکھ دھندا۔